کثرت ہوں گی اور عربوں کی قلت ہوں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوں گی تو اس وقت عیسائیوں کی کثرت ہوں گی۔ یہ روایت کے تعلق سے واقعہ یوں آتا ہے کہ جو ہے ایک صحابی رسول نے ایک مرتبہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بیان کیا اور کہا کہ قیامت سے پہلے رومیوں جو ہے عیسائیوں کی کثرت ہوں گی، مطلب رومیوں کی کثرت ہوں گی یا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی کثرت ہو جائیں گی۔ جب یہ بات عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے اس صحابی نے کہی تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا خیال کیجیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ صحابی نے صرف یہ کہا کہ عیسائی جو ہے تعداد میں بڑھ جائیں گے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خیال کیجیے آپ کیا بات کہہ رہے ہیں، کیا آپ ٹھیک ٹھاک ہے آپ اس طرح سے بات کریں؟ تو پھر وہ صحابی نے آگے فرمایا اور کہا خیال کیجیے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ مطلب میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ عربوں کی قلت ہوں گی اور عیسائیوں کی کثرت ہوں گی تو میں دل سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر تو یہ برحق بات ہے، پھر تو یہ درست ہے۔ دیکھیے صحابہ کا کیسا موقوف تھا اور کیسا مزاج تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ثابت شدہ آ جائے پھر اس کے آگے ان کا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو کہا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر تو یہ بات درست ہے، پھر اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تو یہ برحق ہے اور اس کا سبب عیسائیوں کی 4 خوبیاں ہو سکتی ہے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا اور کہا کہ اگر تم یہ بات جو کہہ رہے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے تو یہ جو بات تم کہہ رہے ہو یہ اس لیے ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کے اندر 4 خصوصیتیں 4 خصلتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک بہترین بیورا ایک بہترین انالیسس اپنا پیش کیا۔ اگر اس انالیسس کو آج ہم سمجھ پائے تو بہت زیادہ ہم جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بہت زیادہ چیزوں میں جو ہم آج کوتاہیاں برت رہے ہیں ان فیلڈز کو ان باتوں میں اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اور یہ وہی باتیں جو اسلام نے سکھائی لیکن افسوس ہم بھول گئے ہو اور عیسائیوں نے اس چیز کو لے لیا۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بجا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ 4 خوبیوں کی وجہ سے شاید عیسائی عربوں سے زیادہ ہو جائے تعداد میں۔ اور پھر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا، اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا انالیسس جس کو کہیں گے، کسی چیز کا تجربہ جو کہیں گے، یہ کوئی معمولی تجربہ نہیں تھا۔ آپ دور جہالت میں بھی قریش کے سفیر تھے، انٹرنیشنل ڈپلومیٹ اور بیوروکریٹ تھے۔ آپ تمام قریش کے بیرون ملک معاملات کو سنبھالتے، بڑے بڑے شاہانوں سے آپ کی پہچان تھی، آپ کے تعلقات تھے، اور بہت عاقل، بہت سمجھدار، بہت دانا، بہت ہوشیار تھے، دنیا کے معاملات جانتے تھے۔ ٹھیک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بھی کی، اور جب یہ اسلام لائے تو کہا میں یہی تو سوچ رہا تھا کہ اتنا عقل مند آدمی اسلام سے دور کیسا رہا آج تک۔ مطلب تم اتنے ہوشیار ہو عمر، اتنے دن اتنے ہوشیار اتنے دانا ہو اور تم اسلام سے دور کیسے رہے؟ تو کہا اللہ کے رسول بس ہو گیا ہو۔ ٹھیک، اور جب یہ ایمان لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ اکیلے ایمان نہیں لائے تھے، ان کے ساتھ خالد بن ولید بھی تھے، جب اور ایک اور صحابی 3 تھے یہ، تو جب یہ ایمان لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج مکہ نے اپنے جو ہے سب سے قیمتی خزانے ہمارے سامنے لا کر ڈال دیے، سب سے بہترین لوگ مکہ کے آج ہمارے پاس آ گئے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے، یہ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں ہو سکتی ہیں جس وجہ سے عرب کم ہو جائیں گے اور عیسائی زیادہ ہو جائیں گے، اور فرماتے ہیں ان میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا پہلا، یہ لوگ میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد نہایت سرت کی حالت میں اپنی حالت کو درست کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی پہلی خصوصیت یہ ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ عربوں سے زیادہ ہو جائے، کہ اگر یہ میدان جنگ سے بھاگتے ہیں تو بھاگنے کے بعد بہت خاموشی سے ٹھنڈے انداز سے یہ اپنے آپ کو پھر تیار کر لیتے ہیں دوسری جنگ کے لیے۔ بہت سرت کہتے ہیں ٹھنڈک کو، خاموشی سے کسی کام کرنے کو۔ تو کہا ان کی خصوصیت یہ ہے پہلی کہ جب جنگ سے پلٹتے ہیں تو جنگ سے اس لیے بھاگتے ہیں کہ ان کا کوئی منصوبہ ہوتا ہے، پھر یہ جاتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ اگلی جنگ کے لیے پھر تیاری کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ پہلی خصوصیت جو ہے عربوں کے مقابلے میں ان کی اچھی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے یہاں وزنی پڑ جائے۔ تو کہا پہلی چیز یہ کہ یہ جب جنگ سے پلٹتے ہیں، پیٹھ دکھاتے ہیں، تو خاموشی سے اپنے آپ کو پھر اگلی جنگ کے لیے تیار کر لیتے ہیں اور اپنی حالت کو سدھار لیتے ہیں۔ دوسری فرماتے ہیں یہ لوگ مسکین، ضعیف، فقیروں کے ساتھ بہترین رویہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ مسکین، فقیر اور ضعیف کے ساتھ بہترین رویہ رکھتے ہیں، اور مسکین سے مراد وہ شخص جو مانگتا نہیں ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے، فقیر سے مراد وہ شخص جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ مانگتا ہے، اور ضعیف سے مراد اپنے سماج کے کمزور طبقات کا خیال رکھتے ہیں، جس میں بوڑھے، یتیم، لاوارث، بچے، عورتیں، بیوائیں، مسکین، اس کے ساتھ جو ہے بیمار، سمجھے، تنگ دست۔ ضعیف عربی میں کہتے ہیں کمزور کو،
یہ الگ بات ہے، اردو زبان میں ضعیف کا مطلب بوڑھا ہوتا ہے، چونکہ بوڑھا بھی کمزور ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں ضعیف کہتے ہیں تمام ان لوگوں کو جو کمزور ہو، جسمانی کمزوری رکھتے ہو، مالی کمزوری رکھتے ہو۔ تو کہاں دوسری خصوصیت یہ ہو سکتی ہے جس وجہ سے آگے بڑھ جائے، یہ سوشل کاز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انسانیت کے، اور ضعیف مسکین فقیروں کی بہترین یہ مدد کرتے ہیں۔ کتنا بہترین خاکہ آپ نے کھینچا۔ آج اب انداز لگائیے ہمارے صورتحال اور عیسائیوں کی صورتحال۔ آج ہمارے پاس ضعیفوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، مسافروں کی مدد، کمزوروں کی مدد کے لیے کوئی سسٹم ہے؟ اسلام کے پاس ہے۔ میں بھی اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مسلمان اور عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں، تو آپ اسلام سے کمپیئر مت کیجیے، ٹھیک، اسلام سے موازنہ مت کیجیے۔ میں ایک قومیت کی بات کر رہا ہوں، ایک قوم اور دوسری قوم کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی نظم ہے، اسلام کے پاس زکوٰۃ کا نظم ہے، اسلام کے پاس تمام چیزوں کا نظم ہے، وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن کیا ہمارے پاس کوئی نظم ہے آج؟ ہوتا تو حال تو یہ کہ ہمارا ضعیف ان کے آرگنائزیشن سے بینیفٹس اٹھا رہا ہے نا۔ حالات یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے محلے کا ایک ضعیف انسان، سمجھ لیجیے معذور ہے، پیر ہاتھ نہیں ہے، وہ ہمارے علاقے میں ہوتا ہے، اور امت مسلمہ کوئی غریب اور خلاش قوم نہیں ہے الحمدللہ، ٹھیک، لیکن اس کے پاس ایک ویل چیئر ہوتی ہے جو وہ اپنے پیسوں سے خرید نہ پاتا ہے، اور ویل چیئر پہ کسی ایسی تنظیم کا نام ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم کو ابھی شرم تو نہیں آتی ہے، لیکن یقیناً جو باغیرت انسان ہوتا ہے اس کو شرم آتی ہے کہ میرے سماج کا ضعیف اور مدد کوئی اور کرتا ہے اس کی۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی حدیث میں یوں وضاحت کی اور کہا، تمہیں تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ کہا یہ ضعیفوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کے لیے کھڑے ہیں، مانگنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور آج دیکھیے ہم سوشل کاز میں کہاں تک یہ قوم جا پہنچی ہے، اور آج ہمارا تو یہ حال ہے کہ ایک چھوٹا سا ہمارے علاقوں میں جہاں غریب ایک بڑی بستی ہے، وہاں ایک سوشل کاز کے لیے چھوٹا سا پولی کلینک بھی نہیں ہے۔ پولی کلینک سمجھتے ہیں؟ بیمار ہو جائے تو جا کر بھرم پٹی کرنے کا بھی کوئی ادارہ نہیں ہے، اور یہاں تو انہوں نے یہ حل کر دیا کہ قوموں کے لیے راستے بنا دیے، اسکول بنا دیے، کالج بنا دیے، اسپتال بنا دیے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ہم مدد کے لیے آپ کے تیار ہیں۔ ارے آپ کے علاقوں میں صرف زلزلہ، طوفان، مصیبت، کوئی چیز تو ہونے دیجیے، سب سے پہلے یہ پہنچ جاتے آپ کی مدد کے لیے، ہے نا، مسکینوں کی مدد، کمزور اور ضعیفوں کی مدد، فقیروں کی مدد۔ تو کہا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ تیسرا فرماتے اور کہتے ہیں یہ لوگ فتنے کے وقت جذباتی نہیں ہوتے، بلکہ تحمل اور بردباری سے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی ہنگامی حالت میں، کسی فتنے کی حالت میں جذبات سے کام نہیں لیتے ہیں، بلکہ معاملے کو بہت ٹھنڈے ذہن سے اس کا پورا جائزہ لیتے ہیں، اور جائزہ لینے کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہیں۔ اور یہ بات تو بہرحال مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہمارا احتجاج جو ایک آزاد ملک میں، ایک ڈیموکریٹک کنٹری انڈیا، ایک آزاد ہندوستانی جمہوریت میں اپنے حق منوانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کبھی ہمارے جلوس کو دیکھ لیجئے اور کبھی ان کے جلوس کو دیکھ لیجئے، کبھی ہمارے جذبات کو دیکھ لیجئے، کبھی ان کے جذبات کو دیکھ لیجئے۔ اندازہ لگائیے نا آپ، کبھی اس کو کبھی سوچئے۔ تو کہا یہ قوم جذباتی نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی فتنہ ہوتا ہے تو بہت سمجھداری سے، بہت حلم کے ساتھ، بہت بہترین انداز سے اس کا جائزہ لیتے ہیں پہلے، اور جائزہ لینے کے بعد کارروائی کرتے ہیں، ہے نا۔ اس بات کی ہم سب گواہی دیں گے کہ آج ہم ایک بڑی امت ہونے کے باوجود بھی ایک جو ہے جس کو ہم کہیں گے ایک آرگنائزڈ امت نہیں ہے۔ ہم صرف جذبات کا معاملہ ہے، آیا طوفان، کڑکی بجلیاں، ہوئی بارش، بہا نالا، بہت بڑی ندی بہی، لیکن اگلے دن آئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو کل طوفان تھا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن عیسائیت یا دوسری قوموں کا معاملہ یہ کہ ایک بہتی نہر ہے جس کے پاس آپ جب بھی آئیے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کہ تو اچانک آنے والا طوفان اور بارش بہت زیادہ بھی ہو تو بہہ کر چلے جاتی، فائدہ کیا ہوتا ہے، لیکن اگر ایک چھوٹا سا جھرنا جو مسلسل بہتا رہتا ہے، انسانی اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتی۔ سوچ سمجھ کرتے، سوچ بچار کے ساتھ پھر کام کرتے ہیں، وہ جذباتی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے تیسری ان کی خصوصیت اس وجہ سے جو ہے ایسا ہو جائے۔ اور چوتھا فرماتے ہیں، چوتھی اور نہایت عمدہ خوبی یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کے ظلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ روکنے والے لوگ ہیں۔ یہ بادشاہ اگر ظالم ہو جائے، حکومت اگر ظالم ہو تو یہ سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، ہے نا۔ یہ چار خصوصیت بتائی، ہو سکتا ہے یہ خصوصیت وجہ بنے کہ یہ عربوں سے زیادہ ہو جائے۔ تو قیامت سے پہلے ایک چھوٹی علامت یہ ہے، عربوں کی قلت اور رومیوں کی کثرت ہو جائیں گی۔ اسی طرح